کیا توبہ سے گناہ باقی نہیں رہتا؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کا کیا سوچنا بھی گناہ ہے؟ نیز اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی تو کیا اس کا گناہ باقی رہے گا؟ بھائی یہ مسئلہ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ اس ارادے کو ترک کر دے، تو جب گناہ کا ارادہ کیا تھا تو اللہ گناہ لکھتے نہیں ہیں، لیکن اگر اس ارادے کو ختم کر دے تو الٹا نیکی لکھ لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارادہ کرنے سے ہی اللہ ایک نیکی لکھ لیتے ہیں، اور جب وہ نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں لکھ لیں گے۔ تو گناہ کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ صرف ارادے سے نہیں لکھا جاتا، کرنے سے لکھا جاتا ہے، اور نیکی کے بارے میں کہ صرف ارادہ بھی ہوگا تو نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ لیکن علماء کا اس پر اتفاق ہے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں دوسرے دلائل سے کہ ایک ہوتا ہے ارادہ، ایک ہوتا ہے عزم۔ اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر عزم کر لیا، عزم کہتے ہیں ایسا مضبوط ارادہ کہ اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو یہ شخص گناہ کر لیتا۔ جیسے ایک آدمی نے زنا کا پکا ارادہ کر لیا کہ میں اب زنا کر کے چھوڑوں گا، لیکن اب کیا ہوا کہ ارادہ تو اس نے یعنی عزم کر لیا مضبوط، لیکن ہوا یہ کہ اس کو کوئی انتظام ہی نہیں ہو سکا، اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں زنا کرنے کے لیے، یا کوئی عورت فاحشہ عورت راضی نہیں ہوئی، اس وجہ سے وہ نہیں کر سکا۔ تو یہ ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ عزم ہے، کیونکہ یہ تو پورا فیصلہ کر چکا تھا، رکاوٹ ایسی آ گئی جس کی وجہ سے یہ گناہ نہیں کر سکا، تو ایسے عزم پہ بھی گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواؤن، گناہ کا عزم کرنے والا اور گناہ کرنے والا برابر ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، وہ عیاشی میں پیسہ اڑاتا ہے، اس کو بھی گناہ مل رہا ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ حسرت کرتا ہے کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی فلاں آدمی کی طرح عیاشی کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواؤن، یہ بھی گناہ گار ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا اسی کے ساتھ، کیونکہ اس کا پکا ارادہ تھا، عزم تھا، وہ تو پیسہ ہی نہیں ملا بیچارہ، اس وجہ سے کچھ کر نہیں سکا۔ تو ارادے پہ گناہ نہیں ہے، عزم پہ گناہ ہے۔ ارادہ اور عزم میں کہ ارادہ ذرا ہلکا ہوتا ہے، عزم مضبوط اور پختہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر گناہ کے صرف وسوسے آ رہے ہیں یا دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور ارادہ کیا ہلکا سا ارادہ ہو رہا ہے میں کروں گا گناہ، تو یہ بری چیز ہے، ناپسندیدہ ہے، مگر صرف اتنی سوچ پہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن آگے جب فیصلہ کر لیا کہ اب تو گناہ کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر جو ہے وہ ابھی گناہ کرنے سے پہلے ہی گناہ لکھ لیا جاتا ہے، اور جب گناہ کرے گا تو اور زیادہ گناہ لکھا جائے گا۔ باقی یہ کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے، توبہ کا مطلب اس کو معاف، یعنی پہلے جو ہو چکا گناہ اس پہ اس کو ندامت ہو، اس وقت گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کرے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن و سنت میں یہ بہت کثرت سے اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ واقعی گناہ کے بدلے اللہ نیکیاں ڈال دیتے ہیں، اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ وہ اتنا اچھا بن جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ تلافی کر دیتے ہیں، آئندہ اس کو نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے۔ واٹس ایپ اور فیس بک کے امیجز کا حکم۔ واٹس ایپ اور فیس بک پر ہم نے تاثرات کے اظہار کے لیے جو امیجز استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کا مقصد ہے جو اسمائلیز ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کارٹون بنے ہوئے ہوتے ہیں جن میں مختلف چہرے ہوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ عتیق الرحمان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ وہ جو اسمائلی ہے نا، وہ کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، وہ آنکھوں سے آنسو پھوٹ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کو اتنا غم ہوا ہے، کوئی غم کی بات پہ لوگ آنسو والی اسمائلی بھیج دیتے ہیں۔ اسمائلی تو نہیں ہوتی وہ تو رونے کا ایک منظر ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک تو پورا چہرہ نہیں ہوتا، ایسی دو آنکھیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ یہ ویسے بھی ڈیجیٹل ہے، اس میں ویسے بھی اختلاف ہے، تو اس لیے اس کا استعمال جائز ہے، انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ بائک اور کار پر قرآنی آیت لکھوانا۔ محمد ارشد اتر پردیش یو پی سے پوچھتے ہیں آج کل لوگ اپنی موٹر سائیکل پر اپنا نام اور قرآنی آیت لکھواتے ہیں، یہ لکھوانا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن قرآنی آیت بائک پہ نہ لکھوائیں تو اچھا ہے، کیونکہ بیٹھتے ہیں اس کے اوپر، اگر بالکل بیٹھنے کی جگہ پہ بنائی ہوئی ہے، ٹانگوں کے نیچے آیت آ رہی ہے، وہ تو صاف طور پہ بے ادبی ہے۔ اگر کہیں فرنٹ پہ آیت لکھوائی ہوئی ہے تو وہ جائز ہے، لیکن میرا خیال ہے بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، نام لکھوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آیت کاغذ پہ لکھیں گے یا کہیں لکھیں گے تو بے ادبی کا خطرہ تو ہے، تو یہ خطرہ تو ہر تحریر میں ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو لیٹر بھیجا تھا اس میں اللہ کا نام لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حالانکہ وہ کافر تھی،
اس بات کا بھی خطرہ تھا وہ بے ادبی کرے گی، لیکن اب بے ادبی کے خوف سے قرآن لکھنا ہی چھوڑ دیں اور بسم اللہ ہی لکھنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ نا ادب کے معاملے میں بہت غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اپنی استطاعت کے بقدر ادب کیا جائے گا، لیکن ادب کی وجہ سے لکھنا ہی چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے۔ ہاں ایسی جگہوں پہ لکھنا جہاں ضرورت نہیں ہے وہ پھر غلط ہے۔ قبروں پہ آیتیں لکھ دیتے ہیں وہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ قبروں پہ ہم نے خود دیکھا ہے، کتے بھی جا رہے ہوتے ہیں چل کے، گدھے بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں آیت لکھنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ تو اس لیے ایسی جگہوں پہ آیتیں لکھنا جہاں بے ادبی کا غالب گمان ہو وہاں آیتیں لکھنا جائز نہیں ہے۔ رشتہ داروں کو کتنا سمجھائیں؟ امیر صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں جو شادی میں گانا کروا رہے ہیں اور گانے والے پیسے بھی لاکھوں میں دیے، گانے والوں کو پیسے بھی لاکھوں میں دیے، کیا ان کی شادی میں شرکت کرنا جائز ہے؟ نیز انہیں سمجھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر سمجھانے کے باوجود باز نہ آئیں تو گناہ کس کو ہوگا؟ بھائی آپ ان کو سمجھائیں، نہیں سمجھ میں آتا تو انہی کو گناہ ہوگا، آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن آپ اس شادی میں شرکت نہ کریں۔ اگر شرکت کی تو آپ کو بھی گناہ ہوگا۔ باقی ان کو کتنا سمجھائیں تو ایک دو دفعہ سمجھا دیں، اس کے بعد آپ پولیس میں تو ہے نہیں کہ آپ ان کو سمجھاتے ہی نہیں بیٹھ کے، تو چھوڑ دیں ان کو۔ اگر آپ پولیس میں ہیں تو پھر آپ جتنا چاہیں سمجھاتے رہیں، آپ خود افورڈ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اگر والدین غیر شرعی رسموں کی ضد کریں، آپ کے اور دوسرے علماء کے بیانات سن کر مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ اسلام میں مہندی اور بارات جیسی رسمیں جائز نہیں ہیں، خاص طور پہ جب کہ اس میں ناچ گانا بھی ہو، لیکن اگر والدین ایسی شادی میں شرکت کا کہیں یا اگر بندے کی خود شادی ہو اور والدین ان سب چیزوں کا کہیں تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ والدین کے کہنے سے ناجائز چیز جائز نہیں ہو جاتی بھائی، پہلے اللہ ہے، والدین اس اللہ کے بعد ہے۔ ہندو اسی وجہ سے تو ہندو ہے کہ اس کے والدین نے کہا ہوا ہے، تو اگر والدین کے کہنے سے خدا کو ناراض کرنے کی اجازت ہے تو پھر تو ہندو بھی ٹھیک ہے، عیسائی بھی ٹھیک ہیں، سب اپنے والدین ہی کی وجہ سے تو عیسائی اور ہندو بنے ہوئے ہیں۔ تو شریعت کے حکم سے اگر والدین کا حکم ٹکرا رہا ہے تو آپ شریعت کو فالو کریں۔ ہاں والدین کے بارے میں اللہ نے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان سے بدکلامی مت کرو، بدتمیزی نہ کرو، ان کے حقوق ادا کرتے رہو، محبت سے پیش آؤ، لیکن راستہ اسی کا لے کے چلنا ہے اس کے پیچھے جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے۔